لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہاؤ ٹو فرام حج اس پروگرام میں آپ شریک ہیں، اپنے گھر میں اپنے ٹی وی اسکرین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں، لہذا آپ اس پروگرام میں شریک ہیں. میں اب حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آدمی جب احرام پہنتا ہے، میقات میں داخل ہوتا ہے، یہاں تک کہ حرم پاک میں داخل ہو جاتا ہے، تو کیا وہ تلبیہ پڑھتا رہے گا یا پھر دوسری دعائیں پڑھتا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے مجھ سے یہ عرض کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور اپنے ساتھ کے جو آپ کے حاجی حضرات ہیں ان سب سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ کو پڑھیں. سبحان اللہ. تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بلند آواز سے تلبیہ پڑھو. تو تلبیہ کا جہاں تک حکم ہے تو آدمی نیت احرام کر لینے کے بعد میں، چاہے وہ عمرہ کا ہو چاہے حج کا ہو، جیسے اقسام بتائے گئے، تو اس میں آنے کے بعد میں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل تلبیہ کے پڑھنے کی کوشش میں رہے، کہ آہستہ یا بلند آواز جیسے ہو سکے تلبیہ وہ پڑھے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھئی راستے میں کسی سے اگر ملاقات ہو رہی ہے، حاجی کا ایک قافلہ دوسرے قافلے سے مل رہا ہے، تو ان کی ملاقات کے وقت بھی ان لوگوں کو تلبیہ ہی سے ان کا ویلکم کرنا چاہیے. اور جب بھی وہ پڑھیں گے تو کم سے کم ان لوگوں کو 3 بار پڑھنا چاہیے. جب شروع کریں گے نا تو کم سے کم 3 بار، اس سے زیادہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. اور اس تلبیہ کا جو وقت بتایا گیا ہے وہ حاجیوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ احرام میں آئیں گے وہاں سے تلبیہ کی کثرت کریں گے. بیچ میں دوسری دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں، ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمیشہ تلبیہ ہی پڑھنا ہے، مگر تلبیہ کی کثرت ان کو کرنی ہے. اور کب تک؟ جب تک پہلے شیطان کو جب وہ کنکر ماریں گے، بڑے شیطان کو 10ویں کے روز، وہاں تک ان لوگوں کو تلبیہ کی کثرت کرنی ہے. اور جیسے ہی شیطان کو کنکر مار لیا، وہاں سے تلبیہ ختم ہو گیا، اب پھر تلبیہ وہ نہیں پڑھیں گے. وہاں تک تلبیہ کا وقت بتایا گیا. ٹھیک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. ناظرین کرام، اب اس طریقے سے حاجی جب مطاف میں حاضر ہوتا ہے، تلبیہ پڑھتے ہوئے بلند آواز سے یا آہستہ، جتنی ہو سکے اتنی آواز میں. اور عورتیں اگر ہیں تو ان کو تلبیہ آہستہ سے پڑھنا کہ ان کی آواز دوسروں کو نہ سنائی دے. یہ جو بلند آواز جو کہہ رہے ہیں وہ حکم مردوں کے لیے. اب ہم لوگ اس پر تذکرہ کرتے ہیں. کل جو ہم نے اس کے کارنرز جو ہیں اس کے بارے میں تو ذکر کل کر لیا کہ بھئی کس کارنر کو کون سا نام دیا جاتا ہے. آج ہم لوگ اس پر تذکرہ کرتے ہیں. بھئی مطاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے یہ جو کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے اس کے گرد جہاں ہم لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، اراؤنڈ جو طواف کیا جاتا ہے تو اس طواف کرنے کی جگہ کو مطاف کہتے ہیں. تو یہ جو جگہ اس کے گرد بنی ہوئی ہے جہاں لوگ طواف میں گھومتے ہیں، اس کو مطاف کہا جاتا ہے. اب یہ بتانا ہے کہ جو طواف کرنے والا ہے وہ اپنے طواف کی ابتدا کہاں سے کرے گا. تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو حجر اسود والا کارنر ہے، جسے رکن اسود کا کارنر رکن اسود کہتے ہیں، یا کارنر جو حجر اسود والا ہے،
وہاں سے اس کو اپنے طواف کی ابتدا کرنی ہے. ٹھیک. اور وہ آئے گا تو اس کے بیفور یعنی اس رکن اسود سے پہلے سے اس کو وہاں لائن میں جوائنٹ ہو جانا ہے. اور جب وہ اس رکن اسود کے قریب ہوگا تو پہلے تو وہاں پتھر کی کالی لائن بنی ہوئی تھی کہ مطاف میں آدمی جہاں تک بھی جاتا ہے تو وہاں تک آدمی کو پتا چلتا ہے کہ بھئی میں حجر اسود کے سامنے آ گیا. اب نہیں ہے تو وہ رکن اسود اور حجر اسود کو دیکھ کر کے اس کو لائن کو فائنڈ کر لینا چاہیے. ایک بات یہ بھی ہے نا کہ حجر اسود کے نیچے جس طریقے سے وہ نیچے لائن بنی ہوئی تھی، میرے خیال میں اب جو ہے وہ سامنے والی دیوار پر گرین بٹی بتاتے ہیں، لائٹ ٹیوب لائٹ کی طرح گرین لائٹ جلتی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حجر اسود آ گیا. تاکہ بھیڑ میں اتنی بھیڑ میں کبھی جو ہے آدمی پہچان نہیں پاتا ہے. اس میں تو یہ بہتر، لیکن آدمی کہیں سے بھی جوائنٹ ہو جائے جی جی تو وہ مطاف میں گھوم لے، مگر اس کا پہلا چکر کہاں سے شروع ہوگا تو اس کے لیے بتا کہ بھئی رکن اسود کے پاس سے جب وہ ادھر آنا شروع کرے گا تب چل کے اس کا پہلا طواف شروع ہوگا. اب یہ ہے کہ انہوں نے احرام باندھا ہے اور اس کے بعد میں وہ طواف کرنا چاہتے ہیں، یا تو یہ اگر حاجی ہے تو طواف قدوم ہے اور عمرہ کے لیے آیا ہے تو اس کا یہ عمرے کا طواف ہے. لیکن اس کے بعد میں صفا مروہ کی اگر صحیح کرنی ہے تو اس کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ اس آدمی کو رمل کرنا ہے. رمل کرنا، ہاں وہ مرد ہے تو وہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ذرا ایسی چال چلنا ہے، ذرا سینہ کھینچ کر کے. وہ ہمارے حافظ صاحب تھوڑے سے باہر ہوں گے تو بتائیں ان کو کہ تھوڑا سا ان کو سینہ کھینچ کر کے چلنا ہے اور ان کو اپنا استباع کرنا ہے. یعنی وہ اپنے احرام کا ایک حصہ نکال کر کے داہنے ہاتھ کے نیچے لائیں گے اور داہنے ہاتھ کے نیچے لا کر کے پھر اس کارنر کو وہ بائیں ہاتھ کے شولڈر کے اوپر رکھ دیں گے. تو اس طریقے سے ان کو پہلے 3 طواف کرنا ہے کہ وہ پہلوان کی طرح سے چال چلیں اور اس کے بعد میں اپنے کاندھے کو وہ باہر رکھیں. اور ناظرین کو ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں اور کل بھی اس کا تذکرہ کیا گیا تھا، لوگ دوسروں کو دیکھ کر کے کہ ہمیشہ حاجی احرام میں آنے کے بعد اپنا کیا ہے وہ داہنا شولڈر کھلا ہی رکھے گا، یہ سمجھتے ہیں تو یہ غلط ہے. یہ جو شولڈر کھولا جاتا ہے وہ صرف اس کو یہ اہتمام کرنا ہے کہ اس طواف کے اندر کرے گا جس کے بعد میں صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، وہ بھی پہلے 3 چکروں کے اندر یہ کرنا ہے. اور اگر کسی نے نہیں بھی کیا تب بھی اس کا طواف ہو جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کے ترک سنت نہیں کرنا چاہیے. اور حدیث میں یہ ہے کہ حضور پاک نے ایسا کب کیا کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں تشریف لائے تھے عمرہ قضا کے لیے صلح حدیبیہ کے بعد میں، تو کافروں نے یہ کہا کہ مسلمان لوگ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ میں گئے، وہاں کی بیماریوں نے ان کو کیا ہے اپنی زد میں لے لیا اور یہ بالکل کمزور ہو گئے، کسی کام کے نہیں رہے. تب حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب طواف کرتے ہوئے ہم پہلوان کی چال چلیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری طاقتیں برقرار ہیں اور ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں، ہمارے حوصلے بلند ہیں. تو اس سنت کے مطابق اس کام کو کیا جاتا ہے کہ وہ سینہ تان کے چلنا ہے اور شولڈر باہر رکھنا اور رکن اسود سے ان کے طواف کی ابتدا ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ حافظ صاحب ذرا یہ بتائیں کہ رکن اسود کے سامنے جائیں اور حجر اسود کا بوسہ کس طرح لینا ہے، اگر بھیڑ میں ہے تو آپ کس طریقے سے بوسہ لیں گے وہ بھی بتائیں، اور ایک چکر گھوم کر کے ہم کو بتائیں کہ رمل کس طریقے سے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے اور وہ اچھی طرح دیکھ لیں. تو ناظرین یہ 3 چکر ہم یہاں پر امہ چینل کے یہاں جو کعبہ رکھا ہوا ہے اس کے ارد گرد جو ہے ہمارے حاجی چل کر دکھاتے ہیں آپ کو، تو اسے بھی آپ دیکھتے رہیں اور پھر اسے سیکھیں. یہ پریکٹیکل آپ کو دکھایا جاتا ہے اور یہ اب یہ استلام کر رہے ہیں کس انداز میں کرتے ہیں، استلام حجر کر رہے ہیں. حجر اسود کو آپ بوسہ دیجئے کہ اگر وہ آدمی جاتا ہے تو اگر ہو سکے تو وہ وہیں سے بوسہ دے، ورنہ وہ چوم کر کے پھر دور سے اشارہ کر کے اس کو چوم کر کے پھر وہاں سے وہ آگے نکل جائے گا. اگر اس کو جگہ ملتی ہے تو اس کو حجر اسود کی طرف منہ کرنا ہے، بھیڑ زیادہ ہے اور نہیں منہ کر سکتا ہے تو اس کو پھر چلنا ہے اور اس کو اپنے داہنا ہاتھ اس کا کعبہ کی طرف جائے گا اور بایاں ہاتھ اس کا مسجد حرام کی طرف ہوگا اور اس راؤنڈ سے اس کو یہ طواف کرنا ہے کہ داہنے ہاتھ کی طرف کعبہ ہوگا، سبحان اللہ، بائیں ہاتھ کی طرف کعبہ ہوگا اور داہنے ہاتھ کی طرف مسجد حرام ہوگی. سبحان جس طریقے سے یہ چل رہے ہیں سر، داہنا ہاتھ ان کا مسجد حرام کی طرف ہے اور بایاں ہاتھ ان کا
काबे की तरफ है। ये इस तरीके से तवाफ घूमना है। पहले 3 में उनको पहलवान की चाल चलनी है, 3 चक्कर उनके मुकम्मल हो जाएंगे, फिर उनको एहराम बिल्कुल सीधा कर लेना है और फिर उनको नॉर्मल चलना है। हजरत अगर किसी ने 7 चक्कर में अगर ये अपना कंधा खुला रखा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाहर शरीयत में ऐसा भी लिखा हुआ है कि अगर किसी ने 7 चक्कर में ऐसा कर लिया है तो कुछ रिवायतों के मुताबिक उसको भी उन्होंने सुन्नत ही में शामिल किया है, इसलिए ऐसा कर लिया जाए, कोई हर्ज नहीं है, मगर 3 में तो होना ही चाहिए। कुछ दमादम वाली बात तो नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। फिर ये 3 चक्कर इनके मुकम्मल हो गए। चौथे में आए तब उन्होंने अपना जो आप देख रहे हैं एहराम को, उन्होंने सिर को बिल्कुल नॉर्मल कर लिया है और शोल्डर भी उन्होंने छुपा लिया है। अब बिल्कुल सीधी चाल चलनी है और किसी को तकलीफ ना हो इस तरीके से चलना। ये नहीं कि आप धक्का कीजिए और किसी को गिरा दीजिए, तो ये सब तो हराम है और गुनाह में जाता है। इसलिए आप बच करके और सबका ख्याल रखते हुए तवाफ को मुकम्मल करें। नाजरीन, आप देख रहे हैं तवाफ़ काबा किस अंदाज में किया जाता है और किस तरह ये एक मुकम्मल तवाफ़ होता है। ये 7 चक्कर मुकम्मल हुए, ये एक तवाफ़ हुआ। हज़रत तवाफ़ के बाद क्या करना है? तवाफ मुकम्मल हो जाए तो 7 चक्कर मुकम्मल होने के बाद फिर उसको इस्तिलाम करना है और बन सके तो हर चक्कर के अंदर तवाफ करने वाले को चाहिए कि हजर अस्वद के सामने आए ना तो वो इशारा करके हर चक्कर में इस्तिलाम करे। उसकी जानिब मुंह नहीं करेगा बल्कि वो चलता ही रहेगा, सिर्फ हाथ का इशारा कर लेगा और उसके बाद में चूम करके वो अपना चक्कर चालू रखेगा। जब उसके 7 चक्कर मुकम्मल हो गए, उनको अब इस्तिलाम हजर कर लिया, इसके बाद इनको अगर जगह मिलती है कहीं नज़दीक में तो ये मकाम इब्राहिम है और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बनाओ। तो उनको मकाम इब्राहिम के, ये मकाम इब्राहिम जो बता रहे हैं, वहाँ अगर नज़दीक में जगह मिलती है तो वहाँ नमाज अदा करनी चाहिए, लेकिन हज के मौके से तो ऐसा नहीं होगा कि नज़दीक में पढ़ सके। तो मस्जिद हराम में कहीं भी आपको जगह मिले वहाँ नमाज अदा कर लेंगे, 2 रकात वाजिब है। और किसी ने नहीं पढ़ी है तो उसको हम बरहा इसका तस्करा भी कर चुके हैं कि अगर किसी आदमी को जगह नहीं मिली या वो उस वक्त नहीं पढ़ सका या मखरू वक्त था जिसकी वजह से वो अदा नहीं कर सका तो कोई बात नहीं है, तो वो आदमी बाद में भी अदा करेगा, लेकिन ये वाजिब है जब चाहे उसे अदा कर ले। बेहतर ये है कि फौरन अदा कर ले, उसके बाद में वो जमजम शरीफ पिएगा पेट भर के और उसके बाद बाबू सफा पर जाकर तो बात की बात है कि, लेकिन ये अभी जो जैसे कि खड़े हैं या ये वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला के तहत ये सही है? हाँ, काबा की तरफ मुंह होना चाहिए। ये काबे की तरफ इनका मुंह हो गया तो अब मकाम इब्राहिम भी इनके सामने आएगा और मकाम इब्राहिम के पीछे से जैसे ये खड़े हैं कि मकाम इब्राहिम उनके सामने हुआ और इधर उनके और सामने ये काबा शरीफ हो गया, तो रुख भी किबला को हो गया और फिर वहाँ नमाज अदा करने को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जी। लेकिन ऐसा नहीं कि जगह हो तो पढ़ सकते हैं, जगह हो तो उसी जगह पढ़े, मस्जिद हराम में कहीं भी पढ़ी जा सकती है और मकरू वक्त नहीं होना चाहिए। मकरू वक्त है तो नमाज को डिले कर सकते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, ये जहाँ हाफिज साहब हमारे खड़े हैं मकाम इब्राहिम के उस तरफ हैं और उस तरफ जो है सामने आप देखें तो काबा है, तो मकाम इब्राहिम को बीच में रखना है। तो ये भी आपने मुलाहिज़ा फरमाया। अब मैं आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ करता हूँ कि टेलीफ़ोन लाइन रिजवान भाई ओपन कर दी जाए ताकि हमारे नाजरीन काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे अपने मन की, अपने दिल की बात हम तक पहुँचाने के लिए। तो नाजरीन किराम, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया तवाफ़ किस तरह किया जाता है, इस्तिलाम किस तरह किया जाता है, रमल किस तरह किया जाता है और मुकम्मल तवाफ़ 7 चक्कर हो जाने के बाद आपको क्या करना है वो भी आपको बता दिया गया कि मकाम इब्राहिम पर नमाज अदा करनी है। मकाम इब्राहिम पर नमाज अदा करने के बाद वो दुआ मांगेगा ना? हाँ, दुआ मांगेगा और बन सके तो उसको जमजम शरीफ पीना चाहिए और फिर फारिग होकर के वो बाबू सफ़ा पर जाकर के फिर सफ़ा मरवा के सही करेगा। ये नमाज के बाद जो है मुल्तज़म के पास आकर दुआ मांगेगा? मुल्तज़म के पास में जगह मिलना मुश्किल है, अगर मिल सके तो उसको वही करना चाहिए कि वहाँ आकर के वो बन सके तो हाथ, लेकिन अभी तो क्या वो इतर वगैरह लगाते हैं ना, तो उसकी वजह से एहराम में लग जाए इसलिए अंदेशा है, तो फिर उनको वहाँ नज़दीक में, लेकिन वहाँ नज़दीक में जगह नहीं मिलती है हज के मौके से, तो उस आदमी को बस काबतुल्लाह के पास में जहाँ भी मौका मिले वहाँ दुआ कर सकता है वो। सुभान अल्लाह।
تو ہمارے بہتر تو یہ ہے کہ دیکھیے ان کو کیا کرنا چاہیے، دوسرا کلمہ اور تیسرا کلمہ جب وہ طواف کر رہے ہیں تو ان کو دوسرا کلمہ اور تیسرا کلمہ بکثرت پڑھنا چاہیے اس میں، اور جب وہ رکن یمانی اور رکن اسود، یہ جو ادھر کے کارنر ہے نا، رکن اسود والا جو کارنر ہے اس کا ادھر والا کارنر جو ہے اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے، تو رکن یمانی اور رکن اسود ان دونوں کے درمیان میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما کہ طواف کرنے والے کو دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس جگہ پر 70,000 فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور دعا کرنے والے کی دعا پر لبیک بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو دعا کرنی چاہیے۔ تو باقی میں دوسرا تیسرا کلمہ پڑھے گا، اور جب وہ وہاں پہنچ جائے تو رکن یمانی سے وہاں دعا کرے، وہ لمبی دعا تو کر نہیں سکتا، اس کو چلتے ہوئے سب کچھ کرنا ہے، تو اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما کہ دعائے جامع جو قرآن شریف میں ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھے گا، اور حضور پاک نے یہ بھی فرما کہ یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ حضرت، بہت خوب، جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے احمد سلیمان صاحب لندن سے، آپ کی اجازت ہو تو لے لیتے ہیں فون، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضرت مولانا ادریس صاحب اور حضرت مولانا یونس مصباحی صاحب اور مبلغ اسلام اپنا فیضل صاحب نے، حافظ فیضل صاحب نے اور امت چینل تمام اراکینوں نے تمام اپنا امت چینل دیکھنا سب کو آپ کا سلام پہنچ گیا ہے۔ سوال پیش فرمائے، کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا، میرا سوال 3 ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہاں سے پہلی وقت حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں تو باب العمرہ سے گیٹ سے ہم داخل ہوتے ہیں تو ہماری نظر بالکل نیچی رکھ کے ہم کعبہ کی طرف جاتے ہیں، تو ایسا جہاں تک ہم بالکل اندر داخل نہ ہوئے وہاں تک کعبہ کی طرف نظر نہیں کرنی، تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت کیجیے۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ حج سے فارغ ہو جانے کے بعد مدینہ منورہ ہم جاتے ہیں، تو وہاں سے جب ہم مدینہ منورہ سے جدہ ہم واپس جاتے ہیں تو مثال کے طور پہ ایئرپورٹ پہ ہم پہنچ گئے ہیں، تو ایئرپورٹ پہ جا کے ہم نے پتہ چل لگا کہ ہمارا ایئر 12 گھنٹہ 15 گھنٹہ لیٹ ہے، تو وہاں سے ہم پھر مکہ معظمہ میں جاتے ہیں وہاں سے احرام باندھ کے، تو کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ کیونکہ طواف کے لیے ہم جاتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ تو جدہ ایئرپورٹ پر جانے کے بعد واپس اس کو آنا عمرہ کرنے کے لیے؟ نہیں، عمرہ کرنے کے لیے، کیونکہ ایئر لیٹ ہے، تو لیٹ ہونے کے لیے چلو ایئرپورٹ پہ ٹائم گزارنے کے بنا چلو مکہ شریف چلے جاتے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کے کہ بھائی ہم ایک طواف کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ فون کرنے کے لیے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی حج کے لیے یہاں سے جا رہا ہے، مگر انہوں نے صرف نیت یہ کی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ بھی پہلے مدینہ جائے گا اور بعد میں وہاں سے حج کی نیت کر کے مکہ آتا ہے، تو ایسا عمل کرنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، بہت شکریہ فون کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کے تینوں سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں گے حاجی صاحب، بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ حضرت، سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ حاجی احمد سلیمان صاحب نے جو لندن سے سوال فرمایا کہ باب العمرہ سے جب ہم مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں تو نظر نیچی رکھتے ہیں، تو یہ ایسا کرنا درست ہے کہ کب تک یہ نیچی نظر رکھتے ہوئے ہم جائیں گے کعبے کے سامنے؟ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد حرام میں جو داخلہ ہے تو کون سے دروازے سے، کون سے باب سے کیا جائے، سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو سنت طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم طواف کے لیے وہاں پہنچیں گے اور مسجد حرام میں ہم حاضری دینا چاہیں گے تو اس میں یہ ہے کہ مسجد حرام کے قریب جب ہم پہنچیں گے تو سب سے پہلے ہم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، جیسا کہ ہر مسجد میں جاتے ہوئے سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے درود شریف پڑھا جائے اور اس کے بعد میں مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی جائے۔
تو سب سے پہلے آدمی کو یہی کرنا ہے کہ درود شریف پڑھے گا اور اس کے بعد میں مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے گا، اور اس کے بعد مسجد حرام میں باوضو داخل ہوگا تو اسے چاہیے کہ وہ باوضو ہو کر ہی آئے اور باوضو ہو کر کے مسجد حرام میں داخل ہو، اور جب کعبہ شریف کی طرف نظر پڑے گی تو اس کو 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور اس کے بعد میں پھر درود شریف کا اسے ورد کرنا ہے۔ مگر یہ نظریں جھکا کر آنا اور یہ تو اس کے بارے میں تو کوئی تشریح موجود نہیں ہے، مگر طریقہ یہی ہے کہ باادب آئے، اور ادھر ادھر نظر کرنے کے بارے میں تو اسلام یوں بھی منع کرتا ہے، بھائی راستے میں چلتے ہوئے بھی آپ ادھر ادھر نظریں کرتے ہوئے مت چلو، اپنی چال چلو، اور کیا ہے نظر جھکا کر کے چلو، اور قرآن شریف میں بھی ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر ہی چلا جائے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، تو وہاں مردوں کو بھی نظر جھکا کے چلنے کے لیے کہا گیا، عورتوں کے لیے بھی، وہ تخصیص وہاں کی نہیں، وہ تو ہمیشہ ہر جگہ پر چلنے کے لیے یہی بتا گیا ہے، لہٰذا اس کو ایسا کرے۔ لیکن جب وہ مسجد حرام کے قریب ہو جائے اور اندر انٹر ہونا چاہے تو اس وقت اسے چاہیے کہ وہ اپنی نظر کو اٹھا کر ہی چلے، چونکہ اس کو کعبۃ اللہ کے اوپر بھی نظر کرنی ہے، کہ کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے ہی اسے اپنی جو دعائیں یاد ہیں کچھ ایسے بھی اسے کر لیا کچھ جائے۔ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں نا کہ مسجد حرام میں جب داخل ہوتے ہیں تو نظر آنکھیں کتنے تو ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی بالکل جیسے بند کی طرح چلتے ہیں، یعنی بالکل نیچے منہ کیے ہوئے، کہ بھائی جب میں بالکل مطاف میں پہنچوں گا تو کعبے پر نظر پڑے گی میری۔ ایسی کوئی ضرور اگر کعبہ دور سے بھی نظر آتا ہے کیا کہنا؟ تو الحمدللہ آپ دیکھتے ہوئے جائیں گے تو اتنا ٹائم آپ کا زیادہ کعبہ کے دیکھنے میں جا رہا ہے، آپ سبحان وہاں اللہ۔ چل کے آنکھ کھولیں، اس سے بہتر ہے کہ جہاں سے نظر آ رہا ہے وہیں سے آنکھ کھولتے ہوئے جائیں، تو پھر آپ کعبہ ہی کے تصور میں اس سے قریب ہوتے جائیں گے تو ٹھیک، محبت میں بہت- اور بھی اضافہ بہت ہوتا خوب، جائے گا، بہت خوب، سبحان اس لیے ان کو چاہیے کہ تو وہ ایسا نہ کریں، بس ہمارے اندر ساتھ ہوتے جو ہی ہیں دیکھتے ہوئے جائیں۔ ناظرین کرام نہایت ہی واجب التعظیم شخصیت تشریف فرما ہے، جو حضرت علامہ پیرزادہ سید محمد منور شاہ بخاری مدظ اللہ العالی والنورانی۔ آپ تھوڑی وضاحت کی وجہ سے تاخیر سے ہمارے ساتھ جوائن کیا آپ نے۔ حضرت کا کل ہی ارادہ تھا کہ انشاءاللہ میں اول وقت میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مصروفیات ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ الحمدللہ سرکار کی آل پاک بھی ہیں اور نائب رسول بھی ہیں، خادم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیں آپ سرکار علیہ السلام کے دربار میں صرف حاضری ہی نہیں دیتے ہیں، حاضری دلواتے بھی ہیں۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت یہاں تشریف فرمائے۔ میں حضرت کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور حضرت کی بارگاہ میں ہدیہ سلام بھی عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ آپ الحمدللہ تشریف فرما ہوئے و شکر۔ بہت خوشی ہوئی مجھے، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی قیمتی اوقات میں سے اور بڑی مصروفیات میں سے آپ نے آج کا وقت نکالا اور ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھنے کا ہم کو شرف عطا فرمایا۔ حضرت شکریہ آپ کا تو اس لیے کرنا میرے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ مجھے جہاں بٹھا دیا لا کے، میں یوں محسوس کر رہا ہوں کہ حطیم کعبہ کے قرب میں وہ مداب رحمت کے سامنے سبحان اللہ، جو مداب رحمت ہمیں اشارہ گنبد خضرا کی طرف کر کیا رہا کہنا، ہے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ تو یہاں بٹھا دیا آپ نے، اور میں اس کا دیدار بھی کروں گا، اور پھر اس گھر کی پیاری پیاری باتیں سنوں گا بھی اور کروں گا بھی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ آپ کا بہت شکریہ علامہ مولانا محمد ادریس صاحب، اور میرے جو ساتھ حضرت تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا محمد یونس بسماعی صاحب قبلہ، الحمدللہ یہ ایک محبت والی شخصیت ہیں۔ میں معذرت اس لیے جا رہا ہوں کہ کل بھی ناسازی طبع کی بنیاد پر، صحیح، اور آج بھی کوئی طبیعت اس طرح اچھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے کسی اہم کام کے لیے میٹنگ پر جانا تھا، تو میں معذرت اپنے ناظرین سے بھی کرتا ہوں کہ کل بھی ملاقات نہ ہو سکی، اور آج الحمدللہ میں بھاگتا آیا ہوں، کم از کم سبحان اللہ، اس ثواب کی مجلس میں بھی پہنچ کے کچھ نہ کچھ سبحان اپنے اللہ، گناہ کی معافی کا سبب بنا سکوں، اور آپ لوگوں سے ملاقات کر سکوں، اور پھر اس خوبصورت مقام کی خوبصورت جگہ کی زیارت سبحان کر سکوں۔ اللہ۔ جی تو حضرات گرامی، شاہ صاحب قبلہ نے بڑی شفقت فرمائی، تشریف فرما ہوئے، اور یقیناً آپ ان کی زیارت سے بھی مشرف ہو رہے ہیں اور دعائیں بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی۔
حضرت دوسرا سوال حاجی احمد سلیمان صاحب نے یہ کیا تھا کہ جو لوگ حج کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایئرپورٹ کے لیے سیدھے نکل جاتے ہیں، لیکن ایئر ڈیلے ہوتا ہے یا لیٹ ہو جاتا ہے، 4-5 گھنٹہ یا پورا دن کبھی کبھی تو رکنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایئرپورٹ سے اس نیت سے وہ مکہ میں داخل ہونا چاہے کہ میں عمرہ کی سعادت حاصل کروں، تو کیا اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ایسا کر سکے؟ ہاں، کر شریعت سکتا ہے، مطہرہ میں کوئی حرج کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ چاہے تو پھر اس کو احرام میں آ جانا ہے، اور وہ تو جب جدہ میں پہنچا ہے تو وہ ہل ہی میں ہے، وہ حرم سے باہر ہی ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں وہیں سے بھی احرام باندھ کر کے اگر اندر انٹر ہونا چاہے تو عمرہ کی نیت سے انٹر ہو سکتا ہے. اگر اس کے پاس میں زیادہ ٹائم ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میں عمرہ کر کے پھر واپس آؤں گا تو پھر مناسک عمرہ بھی ادا کر سکتا ہے. سبحان اللہ. تو صرف وہ اگر صرف طواف کی نیت سے جا سکتا ہے؟ اگر اس کو صرف اگر ایسا کرنا ہے تو پھر اس کو احرام تو باندھنا ہی ہوگا، چونکہ وہ اندر جا رہا ہے، طواف کی نیت ہو تو اس کو عمرہ ہی کی نیت کرنی ہوگی، چونکہ اس کے بغیر نہیں. لیکن اگر وہ اس کا ارادہ نہیں کرتا ہے کعبۃ اللہ کا، وہ چاہتا ہے کہ بھئی میرا کوئی کام ہے اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے میں باہر نکلا، یا میرا کچھ کام رہ گیا ہے اس کی وجہ سے مجھے دوبارہ مکہ شریف میں جانا پڑے گا، تو اس کا انٹینشن کعبہ کا نہیں ہوا بلکہ اپنے کام کا ہوا، تو ایسی صورت میں اگر وہ اندر آنا چاہے تو اس کے لیے احرام کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. لیکن وہ کعبہ کا ارادہ کر کے اندر انٹر ہونا چاہے تو پھر اس کو کیا ہے، عمرے کی نیت ہے یا حج تو ہو گیا ہے، لیکن عمرے کی نیت سے اگر اندر آنا چاہتا ہے تو پھر احرام باندھنا ہوگا. اگر یوں ہی آنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر وہ آ جائے اور آ کر کے پھر طواف کر لے تو اس کے لیے پھر احرام کی کنڈیشن نہیں. سبحان اللہ. حضرت شاہ صاحب قبلہ، بس حاجی احمد سلیمان صاحب کا آخری سوال ہے اور نسبت بھی آپ سے ہے، اس لیے میں سوال بھی آپ سے ہی کرتا ہوں. سوال انہوں نے یہ فرمایا کہ کوئی شخص اگر سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اس نیت سے وہ جا رہے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی زیارت کروں گا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری، اسی مقصد سے جا رہا ہے، لیکن وہ حج بھی کر رہا ہے، تو کیا اس مقصد سے جانا، اسی نیت سے جانا درست ہے، اچھا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے اوپر حج فرض ہے، جی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. سبحان اللہ. اگر تو اس کے پاس استطاعت حج ہے تو اس شخص کے لیے تو حج کرنا فرض ہے. یقیناً ایک بار نہیں، 1000 بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، جتنی بار بھی جائے گا یہ اس کی سعادت ہے، اور یہ اللہ کریم کی طرف سے انعام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلاوا ہے، بار بار جائے. لیکن جو حج فرض ہے، اگر اس کے اوپر حج، یعنی اگر حضور کی بارگاہ میں جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صاحب استطاعت ہے. ٹھیک ہے، اب حج کرنا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. ویسے تو اعلیٰ حضرت نے یہ ایک خوبصورت یہ شعر یہ اس حوالے سے کہا ہے کہ اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. بندگی معنی غلامی. غلامی، یعنی یہ اس میں کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ عبادت کے معنی میں یہ لے رہے ہیں. بہت اچھا فرمایا آپ نے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور غلامی اور ان کی سنت پر عمل کرنا ہی اصل مقصد ہے. خالق کائنات نے ہمیں اپنے محبوب اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہی تو یہ ساری نماز کیا ہے. بے شک. یہ وہاں پر آپ نے ابھی دکھایا ہوگا احرام، احرام پہن کے 2 چادریں پہنی، یہ ہمارے لیے کیوں ہے؟ کیا کہنا؟ خالق کائنات ہمیں کیوں بتانا چاہتا ہے؟ بھائی 7 بار دوڑتے رہو، کیوں ہے؟ چکر لگاتے رہو. اچھا وہ آجی کہ جو بیچارے سفر کر کے جاتے ہیں 10-12 گھنٹے فلائٹ کا، پھر کئی گھنٹے جدہ میں، مجھے پتہ ہے آپ کال لینا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک جملہ میں بول کے بات ختم کرتا ہوں. یہ ساری باتیں، ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد پھر دوڑ دھوپ یہ وہاں پر کیوں ہے؟ فرمایا جب میرا محبوب نے اس طرح کیا ہے تو تم بھی اسی طرح کرو، کیونکہ محبوبوں کی اداؤں کو ادا کرواتے رہنا ہی میری محبت ہے اور میری بات. حضرت ہمارے ساتھ جو ہے تشریف فرما ہے محمد نصر اللہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم عمرہ کرتے ہیں، جی فرض کریں میں نے عمرہ کیا ہے اپنا، تو اس کا ثواب جو ہے وہ میں اپنے رشتہ داروں کو بخش سکتا ہوں یا ایک سے زیادہ، یا صرف ایک کو ہی بخش سکتا ہوں؟ اس کا پلیز جواب دے دیں، مہربانی. ٹھیک. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟
बस जी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बताते हैं आपको जरूर। शुक्रिया। तो जी हजरत ये है कि पहला हज है उसका, हज फर्ज, ठीक। तो वो पहले हज करेगा, ठीक है। बाद में सरकार की बारगाह में हाजिरी देगा। कोई ये शर्त नहीं है, अच्छा, इसमें कोई शर्त नहीं है कि पहले वो किधर जाए, यानी जहां भी उसकी तौफीक उसको हो गई है वहां जाए, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाए फिर वहां से आ जाए, ये कोई शर्त नहीं सुभान है, अल्लाह। चाहे पहला हज हो या दूसरा हज हो। हज करना फर्ज है, क्योंकि अब जहां से अब रास्ते से हम जा रहे हैं, अब ये कोई रास्ता सिलेक्टेड तो नहीं है कि इसी रास्ते से जाना है, इसी तरीके से जाना है, सुभान अब किसी भी तरीका से एंटर हो सकता है। अब अगर वो मदनी आका की बारगाह में हाजिरी देकर आएगा तो फिर तो बाहरी कुछ और होगी, समझ आ गई आपको। तो वहां से आके जब हुजूर की बारगाह में हाजिर होके आएगा तो वो भी एक शान होगी। और कुछ लोग अपनी अपनी अदाएं हैं, कुछ लोग ऐसे आके जाते हैं काबा की तरफ, और कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि पहले हम काबा की तरफ जाएंगे, पहले गुनाह मिटवाएंगे, फिर कमली वाले की बारगाह में जाएंगे ताकि पाक साफ होकर जाएं, आका गुलाम आ गए हैं दीदार करने के लिए। और कुछ यानी आप नीयत की बात है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत की बात है कि किस अंदाज से वहां आप दाखिल हो रहे हैं। अब जो भी आप सूरत बनाए, मेरी अपनी जो हमारा जो काफिले जाते हैं, जी, जो आप अपना तरीका ही बताएं। हमारा जो काफिला होता है, हम कोशिश ये करते हैं हर साल कि हम पहले जाते हैं मक्कातुल मुकर्रमा में और वहां पर जाकर उम्र अदा करते हैं। उम्र अदा करने के बाद हज होता है, हज के बाद फौरन हम कोशिश करते हैं, फौरन बाद या एक वीक के बाद हम फिर हुजूर की बारगाह में जाते हैं। जब वापस आते हैं तो वो लुत्फो करम मदीना से लेकर आते हैं, यानी थकावट दूर, हर चीज दूर है, यानी वो सारी मेहनत मुशक्कत। अब यहाँ इस गुफ्तगू में मेरा दिल तो ये चाहता है कि मैं बातें ऐसी करता रहूं कि आपको भी हजरत को भी बोलने, बिल्कुल कीजिए आप सबका टाइम भी खा जाऊं। बात ये है कि हम जब ये सारी बात खत्म कर लेते हैं तो फिर चलते हैं अपने आका की बारगाह में। क्यों? इसलिए कि मेहनत करके जो लेना था वहां से लिया, नजरों से लेना है मदीना। यानी भाग दौड़ करके, चादरें पहन के, सर्दी में जाके, कभी मिना में जाओ, कभी अरफात में जाओ, कभी मुजदलिफा में जाओ, कभी ये सारे काम, ये सारी मुशक्कत कुर्बानी करो, जो कंकरियां, शैतान को कंकरियां मारना कितना मुश्किल काम है। यानी ये सारा काम करोगे तो फिर इसके बाद तुम्हारे लिए हाजी कहा जाएगा तुम्हें। अब ये सारा काम किया तो अब भी हज कबूल है कि नहीं कबूल है, हमारी अमाल कैसे किए हमने, ये फिर मसला पीछे है। लेकिन कमली वाले ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम आ तो सही, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। बस तू अपनी आंखों से ईमान और मोहब्बत की निगाह को मेरे गुंबद पर, मेरी कब्र पर लगाना तेरा काम है और बख्शवाना मेरा काम है। क्या कहना, समझे? तो वहां पर मुस्तफा करीम की बारगाह में जब हम गुंबद खदरा पर हमारी नजर उठती है तो वो, मैं एक पंजाबी में हम हमेशा शेर पढ़ा करते हैं कि आइयां ठंडियां हवावां मदीने दियां, महकन हवावां मदीने दियां। हम जब उसकी बारगाह में चलते हैं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो उस वक्त हमें हर दुख दर्द दूर हो जाते हैं और फिर आते भी हैं तो अपने आका को सलाम करके आते हैं, ताकि हम जब यहाँ पहुंचे तो वो लताफत, वो मोहब्बत, वो अकीदत, वो इश्क, वो खूबसूरती, वो इतर, वो सारी की सारी खुशबू हमें मदीनतुल मुनव्वरा की हमेशा आती रहे और सरकार की तड़प फिर हमें बुलाती रहे। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत ने रोशनी डाली। हजरत नसरुल्लाह साहब ये सवाल फरमाते हैं कि उम्रे का सवाब अपने रिश्तेदारों को, एक को या अनेक को, देखिए ईसाले सवाब का जहाँ तक सवाल है तो ईसाले सवाब में कोई कैद नहीं है कि किसी एक फ़र्द ही के लिए किया जाए। वो तो हज बदल का मसला है कि हज बदल में किसी एक आदमी का ज़िम्मा हमें हज करके साकित करना है तो फिर उसी की तरफ से एहराम होता है, तो फिर उसी के लिए हम उसको दे सकते हैं ताकि उसका हज बदल हो जाए। लेकिन उसके अलावा दूसरे उमूर जो खैर हैं उसमें ईसाले सवाब के लिए कोई ताइन नहीं है। आप अपने किए हुए अमल को चाहे जितनों को बख्शना चाहते हैं वो उनको बख्श सकते हैं और जितनों को ईसाल करना चाहते हैं वो ईसाल कर सकते हैं। इन मामलात में कोई हर्ज नहीं, वो सिर्फ हज बदल का मसला है कि उसमें एक के अलावा दूसरे की शिरकत एक एहराम में और एक नियत में नहीं हो सकती। तो इसी तरह फ़र्ज नमाज और फ़र्ज हज का भी सवाब अगर कोई पहुंचाना चाहे, हाँ, वो नमाज, जैसे एक नमाज हमने पढ़ी है, हम लाखों को उसका सवाब पहुंचाना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, सबको पहुंचा सकते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा सा मुझे भी मौका इस हवाले से
हज़रत ने बहुत शानदार बात की है कि हज या उम्रा जब हम करते हैं तो किसी को, वो हदीस मौजूद है, एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती है, अर्ज़ करती है कि मेरी वालिदा फौत हो गई और मैं उनके लिए हज करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कर सकती हो और उसका अजर उसे तेरी माँ को अल्लाह की बारगाह से मिलेगा। सुभान अल्लाह। एक दूसरी बात यह है कि जो आपने आखिर में सवाल किया ना, वो फ़र्ज़ वाला, जी जी, जो फ़र्ज़ है, नमाज आपकी फ़र्ज़ है, वो तो आप करेंगे। बाकी जो नवाफिल और सुनन, जो नवाफिल हैं, वो जितनी बार भी आप करें, हज जो है वो नफल भी तो लोग करते हैं, बेशक बेशक, उम्रे भी करते हैं, जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, वो तो आपने करनी है। समझ आ गई है? सवाब तो आप जितनी बार भी पहुंचाएंगे किसी चीज़ का, लेकिन जो वाजिबात और फ़राइज़ हैं वो आपकी ड्यूटी है, जो आपने इसाले सवाब के तौर पर करना होता है, वो आप नवाफिल को बेशक जितना दिले करें और जितनी बार दिले करें। हज किसी की, हाँ एक और बात कि पैसे मेरे हैं और मैं अपने पैसों से हज अपनी माँ के लिए, बाप के लिए, अपने किसी अजीज के लिए जाके करता हूँ तो कर सकता हूँ, इसमें कौन सी, जैसे कुरान को पढ़ सकता है, यहाँ पर कोई सदका जारिया कर सकता है, कोई भी नहीं। यानी हजरत ये जो आपने बात छेड़ी वो इस तरह हुई कि अपनी माँ के लिए या बाप के लिए जो इस दुनिया में नहीं है उनकी तरफ से हज कर रहे हैं, यानी ये जैसे हज बदल, वसीयत वाली हज नहीं है कि चलो वसीयत की थी उन्होंने कि ये मेरा हज आपको करना है, बस ऐसे ही आप अपने शौक से, अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है, माल दिया, तो सोचा कि उनके नाम का मैं हज कर लूं। तो ये बहुत सारे लोग हर साल कोशिश करते हैं कि उलमा को, सादात को, जो यहाँ पढ़े लिखे हैं, जी जी, उनको अल्लाह की बारगाह में अपने अपने बुजुर्गों की बख्शिश के लिए, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता, कुछ लोग बेचारे डरते हैं कि पता नहीं सही मनासिक हम अदा कर सकेंगे कि नहीं, खुद तो अपना हज किया है लेकिन फिर वक्त नहीं मिलता, तो वो भेजते हैं वालिदैन के लिए, माँ के लिए, भाई के लिए, दादा, जो भी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं उनके लिए वो हज करवाते हैं, तो यकीनन उसका सवाब मिलता है, यकीनन सवाब मिलता है और बहुत फ़ायदा मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये बात कर रहा था, पैसे अपने होते हैं तो किसी के लिए इसाले सवाब के तौर पर जाके, मैं मसलन हजरत को कहता हूँ, हजरत ये मेरी वालदा, मेरे वालिद के लिए आपने हज करने के लिए जाना है, तो अब ये जाएंगे तो क्या उनको सवाब नहीं मिलेगा? यकीनन मिलेगा। अगर पैसों का खर्च करना फ़ायदा दे रहा है तो क्या वो अमल करने वाला जो उसका अमल है वो फायदा नहीं मिलेगा? यकीनन इसका फायदा मिलता है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग फायदा उठाते हैं। जिन लोगों के नसीब में नहीं है वो बेचारे जहां भी होंगे, वो कुरान का भी कहते हैं कि इससे भी कोई पढ़ने से फर्क नहीं मिलता, जो आपने कर लिया अपना वही आपके हिसाब जाएगा। तो अल्लाह के फजल करम से हमारा अकीदा यही है कि अल्लाह के, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, हम जाते हैं मदीनातुल मुनव्वरा में तो हमारी हर रोज महफिल मिलाद होती है। सुभान अल्लाह। अब जितने हमारे हज के काफिले के लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने बुजुर्गों के लिए, जिस तरह हम तोहफे वहां से लाते हैं, यानी अपने जिंदू के लिए, वो तोहफे वहां मिलाद के पेश करते हैं। और हर रोज दिन में कभी 2-2, 3-3 बार महफिल मिलाद होती हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदीनातुल मुनव्वरा की उस सरजमीन पर कि जहाँ सरकार खुद तशरीफ फरमाए, वहाँ पर हर रोज़, और इसमें दावत व तबलीग होती है, उसमें गुफ्तगू होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से ये अहले सुन्नत वल जमात का जो तरीक़ा है वो मक्कातुल मुकर्रमा हो, मिना हो, अरफात। हजरत हमारे साथ जो है इरफान साहब हैं मानचेस्टर से, इजाज़त हो जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि एहराम के ऊपर सेफ्टी पिन लगा सकते हैं? क्या फरमाया आपने? एहराम के ऊपर सेफ्टी पिन लगा सकते हैं? एहराम के ऊपर क्या लगा सकते हैं? एहराम के ऊपर सेफ्टी पिन। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। और कोई सवाल? बस यही था। ठीक है, इंशाल्लाह हम आपके सवाल को उलमा की बारगाह में रुजू करते हैं, जरूर आपका जवाब इंशाल्लाह मिलेगा आपको। तो हजरत आपने सवाल तो सुन लिया। हाँ, तो उसमें पिन वगैरह लगाने के मसले में एक वो हराम में तो नहीं जाती है, मगर ये कि कराहत में बताया गया कोई भी चीज़ ऐसी कि जिसको अलग से आप लेकर के उससे हम गिरह लगाएं या उसको बांध के रखें या उसको पकड़ के रखें, तो इन सूरतों में कराहत का लफ्ज़ है कि भाई इसमें हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ऐसा नहीं किया, इसलिए कराहत में जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी ये है कि उसका एहराम उड़ जाता है, हवा बहुत है और बार बार ऐसा नहीं कर सकता है, कोई आदमी माजूर है और उसकी वजह से उसको ट्रबल है कि ऐसा नहीं कर सकेगा, तो फिर ऐसे आदमी को सेफ्टी के लिए सब चीज़ों की इजाज़त मिल जाएगी। और अगर कुछ नहीं है तो फिर जैसा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने किया ऐसा ही करना चाहिए।
چاہیے کہ بس آپ نے یہ لے کر کے اس کو ادھر ڈال دیا تو پھر اس میں کسی طرح کی کوئی گرہ نہیں لگائی اور کوئی پین وغیرہ نہیں لگائی. تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. اور کوئی آدمی نے اگر لگا بھی لیا تو شرعاً یہ حرج میں نہیں جاتا ہے, بہت تو اس کو کراہت کا حکم دے سکتے ہیں. ٹھیک حضرت, ہمارے ساتھ دوسرے کالر موجود ہیں, علی صاحب ہیں لندن سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں 2 سوال پوچھنے ہیں. جی. پہلا ایک, یہاں سے آدمی جا رہا ہے جدہ ایئرپورٹ پہ اتر گیا, لیکن اس کا نیت یہ ہو اگر مجھے ٹرانسپورٹ مل جائے تو میں نے پہلے مدینے جانا ہے. اچھا. تو اس صورت میں کیا وہ احرام باندھے گا یا نہیں؟ اگر ٹرانسپورٹ نہیں ملا تو پھر وہ پہلے مطلب ہے کہ مکہ شریف پہ جائے گا, حج کرے گا اور پھر حج کے بعد مدینے جائے گا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس سال حج کس تاریخ کو ایکسپیکٹڈ ہے, کس تاریخ کو آ رہا ہے؟ 2 سوال میں نے پوچھنے ہیں. بہت مہربانی سر. بہت شکریہ فون کرنے کے لیے. انشاءاللہ بتاتے ہیں. حضرت جیسا کہ علی صاحب کا سوال بھی آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پر اتر کر کے اگر وہ آدمی ٹرانسپورٹ کے انتظار میں ہے, ٹرانسپورٹ سے مل جاتا ہے تو مدینہ پاک تشریف لے جاتا ہے, مدینہ پاک سے واپسی پر وہ احرام باندھ کے آ سکتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی انہوں نے جو بات کی ہے وہ ٹرانسپورٹ کی ہے کہ ایئرپورٹ سے اگر ٹرانسپورٹ ملتا ہے ان کو مدینہ پاک کا تو مدینہ جائیں گے, ورنہ وہ مکہ جائیں گے. دوسرے لفظوں میں یہی ان کی بات بنتی ہے کہ بھائی نیت اس کی مدینہ پاک کی جانے کی ہے پہلے. ظاہر ٹرانسپورٹ ہوگی تو اگر نہیں ملے گی, ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی تو وہ احرام مکے کا نہیں ہوگی تو پھر تو نہیں جا ہی نہیں سکتا. پیدل تو کون جاتا ہے جدہ سے. جی حضرت, ہمارے ساتھ محمد اسرار صاحب ہیں لندن سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہی میں کہہ رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسرار صاحب, آپ کیا سوال فرمائیں گے؟ میرے 2-3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے, اگر آپ مناسب سمجھے تو میرے سوال لے لیں, کیونکہ میرے حج کے بارے میں تو نہیں ہے لیکن میرے دوسرے سوال ہیں. حج کے بارے میں ہو تو یہ سوال کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا, اور اگر دوسرا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے YQA میں آپ کریں گے تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی. چلو میں آپ تو شارٹ ٹائم میں آپ کو, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو ابھی 7 سال کا ہونے والا ہے, تو وہ اس کا عقیقہ میں نے کرنا ہے, اور عید میرے خیال میں آ رہی ہے 18 کو ہوگی یا 17 کو ہوگی. تو میرے بیٹے کی جو برتھ ڈے ہے وہ 7 کا ہوگا, وہ 20 نومبر کو. تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر عقیقہ اور قربانی ایک ساتھ اگر کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ گائے وغیرہ لے لیں, اس میں گائے کے تو 7 حصے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر یہ آپ بیٹے کا عقیقہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ہاں کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ لائن پر ہیں علی اسرار صاحب؟ جی حضرت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ آپ قربانی میں عقیقہ کر سکتے ہیں. ٹھیک, مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کیا؟ بہت شکریہ فون کرنے کے لیے. حضرت اس کو ذرا دوبارہ بتا دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے نہیں سمجھ پائے ہوں گے. عقیقہ کا جو حصہ ہے نا وہ اس کا حکم قربانی کا ہی حکم ہے. تو اس میں اگر کوئی آدمی جیسے بڑا جانور ہے اور 7 حصے کی اس میں شرکت ہوتی ہے, تو اگر وہ عقیقے کے حصوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں, شامل کر سکتا ہے. اور اس عقیقے کے گوشت کو بھی کھایا جا سکتا ہے جیسے قربانی کے گوشت کو کھایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دونوں کا حکم یکسائی ہے اور قربانی میں عقیقے کی شرکت ہو سکتی ہے. مگر حصص کا خیال رکھنا ہے کہ 7 حصے ہیں تو وہ 7 ہی کی شرکت ہوگی, پھر کسی 8ویں کو اندر داخل نہیں کر سکتے, ورنہ قربانی پھر کسی کی طرف سے نہیں ہوگی. کیا اگر 8واں ڈال دیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی, 7 کی بیکار ہے اور پوری قربانی. تو یہ جیسے لڑکا ہے 5 یا 6 جو ہیں اس میں قربانی کے ہیں, اور ایک حصہ جو باقی ہے وہ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا اس کے لیے ایک ہی کرنا پڑے گا لڑکا ہے تو یا پھر؟ یہ تو مستحسن طریقہ ہے کہ لڑکے کے لیے 2 ہونے چاہیے اور لڑکی کے لیے 1 ہونا چاہیے, ورنہ صرف ریئل سنت عقیقہ جو ہے اس میں صرف اتنا ہے کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اسی کنڈیشن کا جانور لڑکے اور لڑکی دونوں کی طرف سے ذبح کیا جائے. سبحان اللہ. تو وہ 1 کا ہے اور 2 مستحسن ہے لڑکے کے لیے. اگر ایسا کرے تو بہت اچھا ہے, ورنہ 1 دونوں کے لیے 1 کیا جائے نا, پھر بھی وہ عقیقہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایک بھائی ہیں بلیک بن سے, پتہ نہیں کون بھائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب قلعہ شاہ صاحب. جی بسم اللہ. مسٹر یونس صاحب. جی سوال فرمائیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جناب میرا سوال یہ ہے کہ جب حجر اسود سے
طواف शुरू करते हैं तो इस्लाम करना पड़ता है पहले चक्कर में, तो हर चक्कर में इस्लाम करना पड़ता है या एक ही बार करना पड़ता है? ठीक, एक सवाल ये है। और दूसरा ये है कि जब उम्रा करे और सफा और मरवा करने के बाद बाल कटाने पड़ते हैं ना जी जी, तो क्या आदमी खुद अपने बाल काट सकता है, अभी इराम उतारा नहीं है, या दूसरा भाई जो साथ में हो अभी उसने भी अपना उम्रा मेरे साथ ही किया हो, तो क्या वो हम एक दूसरे के बाल काट सकते हैं? ठीक ठीक, या कि हमें वो कोई दूसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो जिसका पहले इराम उतर चुका हो? ठीक, बताते हैं आपको। और कोई सवाल? बस यही, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके दोनों सवालों के जवाब इंशाल्लाह उलमा किराम बताएंगे आपको। ठीक, तो ये हकीकी वाला भी होगा। अभी इसी भाई का सवाल भी हजरत साथ साथ में ये, जैसा कि उन्होंने हजर असवद का जो जब तवाफ शुरू करते हैं, शाह साहब आपका तजुर्बा है, इनका जो सवाल था वो भी आपने सुन लिया कि जब तवाफ शुरू करते हैं तो क्या पहली मर्तबा उसको इस्तिलाम उसको चुमना है या फिर हर चक्कर में? हर चक्कर पर इस्तिलाम करना पड़ेगा, हर चक्कर पर इस्तिलाम करना पड़ता है, और यही सुन्नत है, हर जब जैसे भी आएंगे इस्तिलाम करेंगे। ठीक है, तो हज़रत ये हाथ करके उसको चुमना भी पड़ेगा या फिर ऐसे करके मुंह पे फेर ले हाथ तो चलेगा? अच्छा, ये फर्ज कर ले अगर किसी ने नहीं भी चूमा, जी फर्ज कर ले, अगर कोई नहीं चूम सका तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका इस्तिलाम नहीं हुआ, लेकिन ये जो अच्छा तरीका है जो हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है वो यही है चूमने का। लेकिन इससे एक बात मैं आपको बताऊं, वो मैं इसी जो गुजरा है जुम्मे में मैं बयान कर रहा था, मैंने कहा यार ये देखो आज लोग हमसे ये तकादा करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अंगूठे चूमना, ये क्या चक्कर है? क्या कहना हजरत? मैंने उनसे कहा, इस पर बात करने से पहले हमारे साथ मोहम्मद हनीफ साहब जो है वो उल्दाम से हैं, जी पूछते हैं क्या सवाल लेकर हाजिर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किबला सब हस्तियों को बहुत बहुत मुतबाना सलाम। तो किबला एक सवाल था कि जब अयाम हज में हम लोग मिना, मुदलफा या अरफात पहुंचते हैं तो वहाँ नमाज कसर पढ़नी होगी या पूरी नमाज पढ़नी होगी? क्योंकि ये वहां जाते हैं तो इख्तलाफ होता है, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। अच्छा, मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि आप मक्कातुल मुकर्रमा में कितने दिन कयाम कर रहे हैं? अच्छा, अगर दोनों में बता दीजिए, अगर 14 दिन से कम है तब भी बता दीजिए, अगर 14 दिन से ज्यादा है तब। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपको इंशाल्लाह ताला बताते हैं मोहम्मद हनीफ साहब। ठीक, तो हजरत आप जो फरमा रहे थे अंगूठा चूमने की, मैं बात कर रहा था कि क्या अल्लाह करीम का एक निज़ाम है कि जब वो चाहे तो पत्थरों को भी ये शऊर दे दे कि आने वाले को पहचाने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो बंदा भी इसके आगे से गुजरता है हजर अस्वद उसको पहचान, अल्लाह ने उसको 2 आंखें दी हैं, यानी वो गुजरे हुए बंदे को पहचानता है और उसकी कैफियत को भी पहचानता है। और फिर कल वो खालिक कायनात की बारगाह में गुजरे हुए जितने लोग उसके पास आएंगे, अल्लाह करीम उनकी जो भी यानी ईमान के साथ आए हैं उनकी वो सिफारिश भी करेगा, और अल्लाह करीम के यहाँ उसकी सिफारिश कबूल होगी। किसकी? पत्थर की। सुन रहे हैं मेरी बात? जी 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 जी, पत्थर की सिफारिश कबूल होगी। और फिर इस बात को हुक्म यह है कि आप हाथ लगाओ, पहले तो जाके चूमो उसको, अगर चूमना मुश्किल हो तो आप उसको हाथ लगा के तो चूम लो, अगर फिर हाथ नहीं लगा सकते छड़ी हाथ में ले लो, उसको लगा के चूम लो। अरे छड़ी भी नहीं है तो दूर से। अब लोग कहते हैं जी कि ये जो नाम से चूमते हैं अंगूठों में क्या दाखिल हो जाता है? मैं उन्हीं से पूछता हूं कि ऐसे क्या दाखिल हो जाता है? बहुत खूबसूरत। असल बात यह है जो है कॉलर मौजूद हैं जर्मनी से, जी यकीनन बात। जी मोहम्मद निसार साहब जर्मनी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब को भी मेरा सलाम और मुनव्वर शाह साहब को भी मेरा सलाम। एक सवाल था कि मैंने इरादा किया है कि मैं हर साल एक आदमी को हज पे भेजूंगा। जो आदमी इस चीज की मतलब इस्तात नहीं रखता, और जब तक मैं जिंदा हूं और मेरे में हिम्मत है तो मैं हर साल एक आदमी को हज पे भेजना चाहता हूं, तो क्या ये अमल दुरुस्त है? इसका मुझे जवाब प्लीज दे दें। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, मेहरबानी। अल्लाह आपको इसका बदला दुनिया और आखिरत में अता फरमाए अपने महबूब के सदक़े में। जी तो वो जुमला मैं मुकम्मल कर दूं, तो मैंने ये इत्तफाक से ज़हन में बात आ गई, तो मैंने कहा यार बात सुनो कि ये अमल आप देख नहीं रहे
کہ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کو مخاطب کر کے کہا تھا حجر اسود کو کہ تمہیں کیا پتا کہ عمر جیسی ہستی تجھے بوسے دے رہی ہے، بات تیرے اندر کی نہیں ہے، بات مصطفیٰ کریم کے ہونٹوں کی ہے، تو انہوں نے تجھے بوسا دیا، میں بھی دے رہا ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک انداز تھا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے آج 1400 سال کے بعد بھی حجر اسود کو دور سے، چاہے وہ 20 گز دور کیوں نہ ہو، یعنی بالکل مطاف کے آخر میں کیوں نہ ہو، چاہے اوپر کیوں نہ ہو، بس وہاں سے اشارہ کر کے چوم لے، تو کوئی مائی کا لال دنیا میں کلمہ پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو اس کا فائدہ نہیں پہنچا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے اس کا، بھائی یہ تو دیکھو کہ فائدہ لے کس کے ذریعے سے رہا ہے، پتھر کے ذریعے۔ ارے اگر پتھر کے سامنے اشارہ کر کے آپ کو فائدہ مل رہا ہے، آپ کے گناہ ادھر جا رہے ہیں، یعنی چوسے جا رہے ہیں، اور پھر یہ پتھر کی بات ہو، تو محمد مصطفیٰ کے نام کی عظمت کتنی بلند و بالا ہوگی کہ جو بندہ اپنا نام صرف محمد رکھ لے گا، کل قیامت کے دن اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو ناظرین اب جو ہے فون لائن کلوز ہو چکی ہیں، کوئی بھی صاحب جو ہے فون کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ کی کوشش رہ گا جائے گی۔ ورنہ انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ کل 7:30 سے یہ پروگرام پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ 10 ڈیز سیریز ہے، تو انشاءاللہ تعالی کل تیسرا دن ہوگا۔ کل آپ کا اگر جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں آئندہ کل پروگرام میں کریں گے تو بڑی مہربانی اور نوازش ہوگی آپ کی، بہت شکریہ جی۔ تو حضرت ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ عمرہ یا حج کے بعد خود ایک دوسرے کے بال مڑ سکتے ہیں، تراش سکتے ہیں؟ جب یہ اجازت مل گئی کہ اب اس کو بال کیا ہے اس کا حلق کرنا ہی ہے یا قصر کرنا ہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ خود سے کرنا چاہتا ہے تو خود سے کر سکتا ہے، یا احباب ایک دوسرے کی ہیلپ میں کہ بھائی میں تمہارے بال کو کاٹ دو، تم میرے بال کو کاٹ دو، اگر ایسا کرنا چاہتے ہو تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج شرعی اعتبار سے نہیں، اس لیے کہ ان کو اجازت ملی کہ اب ان کو وہ کام کرنا ہی مکمل ہو گیا نا، اب تو بال ہی کاٹنے تھے، اب بال کاٹنے تھے، کوئی ضروری نہیں کہ ابھی مونڈی جو ہے نائی کے پاس حجام کے پاس ہی پیش کرے، اب جو بھی کاٹنے والا گا وہ نہیں ہوگا، یعنی وہ کام جو کرے گا چاہے وہ خود کرے یا کسی دوسرے سے کروائے، تو وہ تو ایسا ہے اکثر سے فلاغت ہو جائے گی، اتنا فائدہ ہے، بس اتنا فائدہ ہی ہے۔ صحیح صحیح۔ محمد حنیف صاحب جو ہیں اولڈم سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایام حج میں جو نماز کے بارے میں انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ قصر کرنا ہے، تو یہ کچھ کہتے ہیں کہ قصر نہیں کرنی، پوری کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دونوں طریقے بتائیں، 15 دن سے کم کا بالکل یا پھر 15 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہو۔ اس پر جی بسم اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال بہت اہم ہے، یہ عام ہمارے ساتھ وہاں پر درپیش ہوتا ہے ہر سال۔ جی بات یہ ہے کہ دن کم ہوں یا زیادہ ہوں، مکہ پاک میں اگر تو کوئی ویسے جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی جگہ بھی 15 دن سے کم کا ارادہ ہو، یعنی کسی جگہ ایسی جگہ کہ جہاں سفر شرعی سفر ہو اور وہاں پر آپ جا رہے ہیں، تو وہاں پر 15 دن سے کم کا ارادہ آپ کا، تو پھر آپ جتنے دن بھی رہیں گے وہ قصر ہی پڑیں گے۔ لیکن اگر آپ کا ارادہ زیادہ ہے، یعنی 16 17 یا مہینہ 2 مہینے، تو اب وہاں آپ جب ٹھہریں گے اس جگہ پر، اس وادی میں، اس مقام پر جہاں آپ جا رہے ہیں، اسی شہر کی بات کر رہا ہوں میں، اسی مقام کی، اس بات پر ذرا توجہ رہے، تو اس جگہ پر جتنی دیر آپ ٹھہرے رہیں گے آپ کیا کریں گے، قصر نہیں ہوگی، یعنی اگر زیادہ ہے اس جگہ پر۔ لیکن وہاں سے اگر آپ دوسری جگہ آپ موو کر دیں گے، وہ آپ کا جو ہے وہ وطن اقامت ہے، وہ آپ کا وطن اصلی نہیں ہے، تو وطن اقامت میں جب آپ حرکت کرتے ہیں کسی دوسری جگہ پر، اب آپ کے لیے وہ دوسری جگہ پر جانا وہ 58 مائل والا فارمولا نہیں ہے، اب آپ موو کر رہے ہیں وہاں سے، تو اب وہ جو مینا یا عرفات ہے وہ مکہ کا حصہ نہیں ہے، وہ باہر ہے، سمجھ آ گئی۔ دونوں صورتوں میں میں یہ بات ختم کر رہا ہوں یہاں پر، دونوں صورتوں میں علماء کرام کی جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ایک کثیر جماعت ہوتی ہے، ہم وہاں پر جماعت کرواتے ہیں، علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ دونوں صورتوں میں، یعنی اگر مکہ پاک میں کسی نے 20 دن 30 دن 40 دن بھی رہنا ہو، جب وہ مینا عرفات میں جائے گا تو وہ علیحدہ مقام ہے، دوسرا ایریا ہے، مکہ سے الگ ہے، جی الگ ہے، تو وہاں پر جب وہ جائیں گے تو وہاں قصر ہی پڑھیں گے، سمجھ آ گئی ہے۔ اور اگر کم ہے تو وہ تو مسئلہ ہی دوسرا ہے، یعنی اگر کسی نے وہاں 10 دن رہنا ہے، 11 دن رہنا ہے، 12 دن رہنا ہے، تو پھر تو مسئلہ ہی دوسرا ہے، پھر تو ویسے ہی قصر ہوگی۔ ٹھیک، تو ناظرین کرام 1-2 سوالات رہ گئے ہیں، وقت اجازت آگے بڑھنے کی نہیں دیتا ہے، تو میں ہمارے
معزز و محترم مہمانان گرامی قدر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کرام کا سایہ تا دیر اہل سنت جماعت پر قائم و دائم فرمائے، اور آپ کی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے نمونہ حیات بنائے اور آپ کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے تمام ناظرین کا، تمام کالرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے بڑی دل سے، محبت سے، پیار سے اس پروگرام کو دیکھا، ملاحظہ فرمایا، دعائیں دی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے، اور امہ چینل کو آپ نہ بھولیں، اس کو آپ دعاؤں سے نوازتے رہیں۔ عارف آدم صاحب کو دعاؤں سے نوازتے رہیں کہ انہوں نے بہترین طریقے سے ہمیں سفر حج کا آغاز اور مینا، عرفات، مزدلفہ اور آپ کے گھر میں کعبہ شریف کی چھبی پیش کر دی ہے کہ کس طریقے سے آپ کو کعبہ کا طواف بھی کرنا ہے، حرم میں کس طریقے سے داخل ہونا ہے۔ یہ ساری تعلیمات کا انتظام امہ چینل نے کیا، عارف آدم صاحب نے کیا، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل اسی وقت میں آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔